خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو مختلف آیتیں تلاوت کی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دو صحیح حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. انشاءاللہ العزیز آج کا خطبہ انہی آیات اور احادیث کو مد نظر رکھ کر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. گزشتہ 2 ہفتوں سے میں نے ایک بہت معمولی لیکن بہت حساس موضوع کو چھیڑ رکھا اور تقریباً 2/3 باتیں پچھلے 2 ہفتوں میں نے اس موضوع پر کر لی. جو چند باتیں بچی رہ گئی تھیں انشاءاللہ آج ان باتوں کو اس خطبے میں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے زبان کی عظمت اور اس سے مچائی جانے والی آفتیں. پہلے ہفتے میں ہم لوگوں نے زبان کی عظمت پر بہت ساری باتیں جانی. قرآن کریم کے مختلف آیات ہم نے سنے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد شدہ صحیح سند سے ثابت کئی ایک حدیث ہم نے سماعت فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں زبان کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا افادیت ہے، یہ ہم لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا. لیکن یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم سارے ذرائع اور اصول ہونے کے باوجود انہیں پڑھنے کی، انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کے بعد دوسرے ہفتے میں ہم نے زبان کی آفتوں کے تعلق سے بات کی تھی. کئی ایک بات ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآنی آیات اور احادیث کی مدد سے آپ لوگوں کے سامنے واضح فرمائی تھی، جس میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پھر سے نام لے لوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور وہ باتیں ہمیں تا قیامت انشاءاللہ جب تک ہماری آخری سانس ہے ہمیں وہ باتیں یاد رہیں. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے زبان کی آفتوں کے تعلق سے کی تھی اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہمیں اپنی زبان کو شرکیہ اور کفریہ کلمات سے بچائے رکھنا ہے. یعنی جانے انجانے میں ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا نہ کر دیں جو ہمیں کافر و مشرک بنا دیں. دوسری چیز تھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اور اس کی کتاب کا مذاق اڑانا اپنی زبان سے. اور ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی جس کا ترجمہ تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین اور اس کی کتاب کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمیں اپنی زبان کے ذریعہ کرنا ہوتا ہے. تیسری چیز تھی غیر اللہ کا قسم کھانا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی تھی کہ نبی نے بیان فرمایا تھا کہ لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم، کہ اپنے باپ اور اپنے ماں کی قسم نہ کھاؤ اور غیر اللہ کی بھی قسم نہ کھاؤ. قسم اگر کسی چیز کی کھانی ہے تمہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. چوتھی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی وہ ہے عام بول چال میں جھوٹ بولنا. یہ وہ عادت ہے، یہ وہ خصلت ہے جس میں اکثریت 99.99% لوگ مسلمان اس خصلت میں ملوث ہیں جو اپنے عام بول چال میں جھوٹ بولتے ہیں. پانچویں چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی وہ ہے جھوٹی گواہی دینا. یعنی لالچ کی خاطر یا تعصب کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے یا پیسے کی لالچ میں آ کر کے جھوٹی گواہی دے دینا. اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے. چھٹی چیز جو میں نے بیان فرمائی تھی وہ ہے جھوٹی قسم کھا کر سامان کو بیچنا، یا اگر ہم نے کسی کے اوپر احسان کر دیا ہے تو وہ احسان دوبارہ جتلا دینا. مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم نے کوئی سامان 1000 میں خریدا ہے اور ہم نے اس کا پرائز لگایا، پرائز ٹیگ لگایا 1500 روپے، لیکن اب اگر کوئی شخص اس میں ڈسکاؤنٹ کروانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سامان 1200 میں دے دو، لیکن میں اسے کہتا ہوں کہ میری خریداری ہی 1200 میں ہے جبکہ میری اصل خریداری 1000 روپے کی تھی. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچنا ہوا. اسی طرح میں نے کسی کے اوپر کسی وقت میں اس کی پریشانی کے عالم میں کوئی احسان کر دیا تھا، اب اگر مجھے اس سے کوئی کام لینا ہے تو میں نے اس کام لینے کے لیے اپنا جو احسان کیا تھا وہ احسان جتلا دیا کہ تمہاری پریشانی کے عالم میں نے بھی تو تمہارا احسان کیا تھا. یہ بھی اپنی زبان سے ہم کرتے ہیں. اس کے بعد تھا کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا. اکثر ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ واقعہ کچھ بھی ہو اس کے اندر مسالہ لگا کر کے، مرچ لگا کر کے ہم دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ واقعہ دلچسپ معلوم ہو جائے، قصہ دلچسپ ہو جائے، سننے والے کو مزہ آ جائے. اور اس میں اگر 50% بات سچی ہوتی ہے تو 50% بات جھوٹی ہوتی ہے. ایک حدیث میں نے بیان فرمائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک به القوم فیکذب ویل له ویل له، کہ ہلاکت و بربادی ہے ایسے انسان کے لیے جو کسی قوم کو یا کسی جماعت کو یا کسی انسان کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان پر ہلاکت 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ بھیجی کہ کسی کو ہنسانے کے لیے، اپنے قصے میں، اپنی بات میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے ہم جھوٹ ملا دیں، جھوٹ بول دیں.
8ویں چیز تھی مذاق اڑانا یا کسی کو برے لقب سے پکارنا۔ یہ بہت عام ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، کہ ہم کسی کی خرابی یا کسی کی کمی سے اس کا مذاق بنا کر کے اسے پوری زندگی اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی سورۃ الحجرات کی کہ اے مومنو، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، برے لقب سے نہ پکارے، امید ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور یہ خطاب اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی کیا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو گزشتہ 2 ہفتوں میں نے آپ کے سامنے کی۔ آج جو باتیں میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں وہ ان باتوں سے کئی درجہ حساس ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم اس میں زیادہ ملوث نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آج کے خطبے کے میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ ہے غیبت۔ غیبت ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس میں مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، جاہل ہو یا وہ عالم ہو، ہر انسان ملوث نظر آتا ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو غیبت جیسی مہلک بیماری سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ قبل اس کے کہ اس پر مزید گفتگو کروں، غیبت کیا ہے پہلے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ جس چیز سے ہمیں بچنا ہے، جس بیماری سے ہمیں بچنا ہے، پہلے اس بیماری کو جان لینا ضروری ہے۔ جب تک بیماری کا پتہ نہیں ہوگا ہم اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا اتدرون ما الغیبہ، غیبت کی تعریف ہے، غور فرمائیے گا۔ نبی نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام کو جب کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنی طرف سے عقل نہیں دوڑاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوالیہ انداز میں صحابہ کرام کو بہت کچھ سکھاتے تھے، اور صحابہ کرام کو جب کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اور آپ کی طرح نہیں کہ ہمیں اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو ہم اپنا دماغی گھوڑا دوڑا کر کے کچھ بھی جواب دے دیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں غیبت کیا ہے۔ تو نبی نے غیبت کی تعریف بیان فرمائی ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی وہ چیزیں بیان کرنا جس کے بیان کرنے سے اس کو بری لگتا ہو، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، یہی غیبت ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کے اندر وہ چیز بیان کر رہا ہوں اس کے تعلق سے جو اس کے اندر ہے، اگر میں اس کے بارے میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو نبی نے بیان فرمایا، غور فرمائیے گا، کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ اگر اس کے اندر وہ چیز ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے، تم نے اس کی غیبت کر دی۔ وَإِن كَانَ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، لیکن اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے پھر بھی تم دوسروں کو بیان کر رہے ہو، اس کے بارے میں بتا رہے ہو جبکہ وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، فقط بہتہ، تو تم نے اس کے اوپر الزام لگایا، تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ تو دونوں صورت میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خرابی ہے ہم اس کو بیان کر دیں تو وہ غیبت ہے، اور اگر کسی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کے ملا کر کے بول رہے ہیں تو وہ بہتان ہو جاتا ہے۔ بہتان کی سزا کیا ہے وہ آگے بیان کروں گا میں۔ تو یہ غیبت کی تعریف ہوئی۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے غیبت کے تعلق سے ہمیں کیا ہدایت بیان فرمائی؟ سب کو معلوم ہے وہ ہدایت کیا ہے۔ سورۃ الحجرات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، کہ اے مومنو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، پہلے تو اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں مومنوں کو سمجھا دیا، بتا دیا، ڈرا دیا کہ غیبت نہ کرنا۔ اس کے بعد اب بطور سزا اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اگر تم نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی غیبت کر لیا تو کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں جب اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کوئی بات بیان فرماتا ہے یا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو یہ فکشن نہیں ہوتا، یہ بطور مثال نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیز حقیقت میں بروز قیامت وقوع پذیر ہونے والی ہے بطور سزا۔ اس لیے کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ یہ صرف ڈرانے اور دھمکانے کے لیے یہ باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں تو وہ صریح مغالطے میں ہے، گمراہی میں ہے وہ شخص، کیونکہ اگر ہم نے غیبت کیا ہے تو ہمیں بروز قیامت مردے انسان کا گوشت کھانا ہوگا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث سنیں جو اس آیت کریمہ کی تائید فرماتی ہے۔
نبی نے بیان فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، کہ جس نے اپنے بھائی کے گوشت کھایا دنیا میں یعنی غیبت کی، قرب لہ یوم القیامہ، تو اس کے بھائی کا گوشت اس کے سامنے قیامت کے سامنے پیش کیا جائے گا. گوشت پیش کیا جائے گا، انسان کا گوشت. بھائی چھوڑے، مطلق طور پر سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے انسان کا گوشت، کچا گوشت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بطور سزا. فیقال، اور کہا جائے گا کلہ میتا کما اکلتہ حیا، آج تم اس مردے گوشت کو کھاؤ جیسے تم نے زندگی میں اس کے زندہ کھایا تھا. تو پتہ چلا کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو گویا ہم نے اسے زندہ کھا لیا ہے، کیونکہ ہم نے اس پر بہتان بھی لگا دیا، اس کی غیبت بھی کر دی، اس کی عزت نفس کو ہم نے مجروح کر دیا، اس کی زندگی ہم نے برباد کر دی غیبت کر کے. سماج کے سامنے، معاشرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہم نے اسے بے عزت کر دیا. وہ عزت جسے بچانے کے لیے انسان اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، ہم نے اپنی غیبت کے ذریعہ اس کی عزت کو مجروح کر دیا. تو اللہ رب العالمین کہے گا بروز قیامت کہ تم نے دنیا میں غیبت کر کے اس کو زندہ کھایا تھا، تو یہاں اس کے مردہ گوشت تو کھاؤ. تو اب یہ انسان کیا کرے گا جس نے دنیا میں غیبت کی ہو اور وہاں بطور سزا اس کے سامنے گوشت رکھا گیا ہو؟ یأکلہ، وہ اس گوشت کو کھائے گا. کچا گوشت، انسان کا گوشت، وہ اس گوشت کو کھائے گا. ویکلح، اس کا چہرہ بدل جائے گا گوشت کھانے کی وجہ سے. ویصیح، اور وہ اس گوشت کھانے کی وجہ سے چلائے گا، تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ چلائے گا، اس کا چہرہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں غیبت کرتا تھا. اس لیے اللہ رب العالمین بروز قیامت اسے مردے انسان کا گوشت کھلائے گا. غیبت کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، معمولی بیماری نہیں ہے. سماج کو کھوکھلا بنانے میں، سماج کے پائے کو کمزور کرنے میں اگر کسی بیماری کا، کسی گناہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو وہ غیبت ہے. اور اگر ہم اور آپ اس غیبت سے نہیں بچ سکتے تو یاد رکھیے ہمیں اور آپ کو بروز قیامت اللہ رب العالمین کے ہاں بطور سزا ایک انسان، مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا ہوگا. اس حدیث کو ایک طرف رکھیں اور پریکٹیکلی اگر آپ کے سامنے انسان چھوڑیں، آپ مرغی کھاتے ہیں، مرغی کا ایک بوٹی کچا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، آپ اس کو کھائیے کچا، تو آپ کی نفاست پسند طبیعت کیا اس بات پر گوارا کرے گی کہ آپ اس کچے بوٹی کو کھا لیں؟ کیا وہ ایک ٹکڑا بھی کچے بوٹی کا آپ کے حلق کے اندر اترے گا؟ نہیں اترنے والا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی طبیعت ایسی بنائی نہیں ہے کہ ہم کچے گوشت کو کھائیں. تو جب اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی طبیعت ہی ایسی نہیں بنائی کہ ہم کچا گوشت کو کھائیں، تو ہم اپنے مردے بھائی کے کچے گوشت کو کھانے پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں غیبت کر کے؟ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا معاشر الانسان من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، کیا ہے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لے کر کے آئے لیکن ایمان ابھی تک ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. یعنی منافقین کو خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا ہے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لے کر کے آئے لیکن ابھی تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، اور نہ مسلمانوں کے عیب کے پیچھے پڑو. کیونکہ یاد رکھو، یہ صرف منافقوں کو نہیں، مومنوں سے بھی خطاب ہے کہ یاد رکھو اگر ایک شخص کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، اور جس شخص کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے تو اللہ رب العالمین اسے اس کے گھر میں رسوا کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی سزا ہے اس انسان کے لیے جو دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اب جوئی میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کی برائی ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرنے میں لگے رہتے ہیں. آپ دنیا میں کسی کی عیب تلاش کریں گے، عیب جوئی کریں گے، غیبت کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے عیب کے پیچھے پڑے گا اور آپ کو آپ کے گھر میں رسوا کرے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک اور حدیث سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ گئے تھے. ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس سفر معراج کیا. تو معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا کہ نبی نے دیکھا کہ وہ تانبے کا ناخن ان کی انگلیوں میں لگا ہوا ہے. تانبے کے ناخن سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، خود سے خود کو سزا دے رہے ہیں. اگر ہمارا جو یہ مطلق ناخن ہے، اگر ہم اس سے اپنے چہرے کو ہلکا سا نوچ دیں تو تکلیف ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. اور نبی نے دیکھا کہ چند ایسے لوگ ہیں جو تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں. نبی نے جبریل امین سے سوال کیا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
جیسے دردناک سزا میں مبتلا ہے کہ اپنے ہی انگلیوں سے، تانبے کی انگلیوں سے اپنے ہی چہرے کو، اپنے ہی سینے کو نوچ رہے۔ جبریل امین نے بیان فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کے عیب کے پیچھے پڑا کرتے تھے، ان کے عیب پر لعن و طعن، طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیکھا تھا؟ سفر معراج میں دیکھا تھا۔ یہ سب کس تعلق سے میں نے باتیں بیان فرمائی ہیں؟ غیبت کے تعلق سے۔ غیبت کس سے ہوتی ہے؟ ہماری زبان سے ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اپنی بربادی، اپنی ہلاکت خود اپنی زبان سے لکھتے ہیں۔ ہمیں برباد کرنے میں، ہمیں ہلاک کرنے میں، ہمیں تباہ کرنے میں کسی غیر کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ہمیں برباد کرنے میں خود ہمارا ہاتھ ہے۔ یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے گا، صحابی کا وہ قول کہ نبی نے بیان فرمایا کہ اکثر خطائے ابن آدم فی لسانی، کہ بنی آدم کی اکثر خطائیں، اکثر غلطیاں خود اس کی زبان سے ہوتی ہیں، زبان سے ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور غیبت ہم کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں۔ تو غیبت کی سزا یاد رکھیے، اگر ہم نے دنیا میں غیبت کی تو اللہ رب العالمین ہمیں بروز قیامت کچا گوشت کھلائے گا انسان کا۔ اور یہ کوئی فکشنی بات نہیں ہے، یہ کوئی کتابوں کی بات نہیں ہے کہ بس ایسا بیان کر دیا ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، ایسا اللہ کی قسم بروز قیامت ہونے والا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک سزا نہیں بلکہ دوسری سزا بھی یاد رکھیے۔ یہ سزا تو سب کو معلوم ہے نا کہ مردار بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا، لیکن دوسری سزا بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین بطور سزا ہمارے ناخنوں کو تانبے کا ناخن بنا دے گا، اور اس ناخن سے ہم اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچیں گے۔ یعنی ہم خود اپنے آپ کو تکلیف دیں گے کسی اور انسان کی غیبت کرنے کی وجہ سے۔ یہ غیبت کی سزا ہے، اور یہ زبان کی آفت ہے جو ہمیں اور آپ کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ آج کے خطبے کی دوسری چیز جو میں نے کہا تھا کہ گزشتہ 2 خطبوں کے مقابلے میں آج کے خطبے کے جو عناوین ہیں وہ زیادہ حساس ہوں گے، کیونکہ ہم اور آپ، جاہل ہو یا عالم ہو، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان اس میں اکثریت کے ساتھ ملوث ہے۔ دوسری چیز آتی ہے غیبت کے بعد چغل خوری۔ کوئی انسان ہے جو یہ جانتا ہو کہ غیبت اور چغل خوری میں بنیادی فرق کیا ہے؟ غیبت اور چغل خوری میں بنیادی فرق کیا ہے؟ غیبت کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ اپنے بھائی کے تعلق سے وہ باتیں بیان کرنا جو اس کے اندر ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے میں پھر بھی بیان کر رہا ہوں تو میں اس کے اوپر الزام لگا رہا ہوں، بہتان لگا رہا ہوں۔ چغل خوری کہتے ہیں کہ ادھر کی بات کو ادھر کرنا، ادھر کی بات کو ادھر کرنا، تاکہ دونوں کے درمیان رشتہ خراب ہو جائے، دونوں کے درمیان تعلق خراب ہو جائے، دونوں ایک دوسرے سے بدزن ہو جائیں۔ یہ کام ہوتا ہے چغل خوروں کا۔ چغل خوری کی سزا کیا ہے؟ سنیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اور نبی نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ انہما لیعذبان، یہ 2 قبر والے جو ہیں یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں، یہ دونوں عذاب۔ آپ کو پتا ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے گا، جو دنیا میں ہم نے کیا ہے ہمیں قبر میں ہی اسے بھگتنا۔ تو نبی نے کہا کہ یہ دونوں قبر میں عذاب دیے جا رہے ہیں، وَإِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، اور ایسی چیزوں کے بارے میں وہ عذاب دیے جا رہے ہیں جنہیں وہ لوگ بڑا سمجھتے ہی نہیں تھے، گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے، جبکہ وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ یہ 2 شخص جو مر گیا ہے، یہ دونوں شخص اپنی زندگی میں اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا، اس گناہ کو ہلاکت و بربادی کا سامان سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن در حقیقت وہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ تھا۔ اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، ایک شخص جسے عذاب دیا جا رہا ہے وہ چغل خوری کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، وہ چغل خور تھا، وہ ادھر کی بات ادھر کرنے والا، ادھر کی بات ادھر کرنے والا تھا، اسی لیے قبر میں اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ واما الاخر فكان لا يستنزي من بوله، اور دوسرا شخص اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچا کرتا تھا، اسی لیے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو ہم چغل خوری کریں گے تو آخرت میں جو سزا ہمیں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، قبر میں جانے تک ہی اللہ رب العالمین ہمیں سزاؤں میں مبتلا کرنے والا ہے اس چغل خوری کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیے، آپ کے سماج کی آب و ہوا کو خراب و برباد کرنے میں، اس کی فضا کو آلودہ کرنے میں جو 2 بیماری کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ غیبت ہے اور وہ چغل خوری۔ آپ کے معاشرے کا شیرازہ بکھیرنے میں ان 2 بیماریوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ آج ہر مسلمان ایک دوسرے سے بدزن پھرتا نظر آ رہا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر یقین نہیں۔ آج ہم کسی کی کامیابی ہماری نظر میں چبھتی، کوئی شخص اگر ترقی کر رہا ہے تو ہماری نظر میں وہ چیز اس کی ترقی چبھ رہی ہے۔ ہم کسی کی ترقی پر خوش نہیں ہوتے، کسی کی کامیابی پر ہمیں خوش ہونا نہیں آتا، ہمیں اسے ناکامیاب کیسے بنانا ہے، اسے ترقی کے منازل سے کس طرح تنزلی کی طرف لے کر کے آنا ہے، ہم اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔
اور اس کے بعد سماج میں معاشرے میں اس کے تعلق سے خرابی اور بری باتیں جو اس کے اندر ہیں بھی نہیں یا اگر ہیں تو بھی ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس سے بدزن ہو جائیں, لوگ اس کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں. یہ آج ہماری حالت, ہماری سچائی ہے. ہر شخص اس برائی میں ملوث ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دامن اس گندگی سے, اس آلودگی سے پاک و صاف ہے. نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں. اگر میں کہوں تو یہ بالکل بیجا نہ ہوگا, مبالغہ نہ ہوگا کہ ہماری زندگی کی بنیادی غیبت و چغلخوری پر ہے آج کے دور میں. ہماری ترقی, ہماری کامیابی, ہماری شہرت, یہ سب کے سب اگر کسی چیز پر ہم نے بنیاد ڈالی ہے تو وہ بنیاد کیا ہے؟ غیبت ہے, چغلخوری. اور جو شخص غیبت و چغلخوری نہیں کرتا وہ بالکل کالعدم معدوم زندگی گزارتا, جسے کوئی انسان پہچانتا ہی نہیں, جسے نہ شہرت ملی نہ عزت ملی. ایسی زندگی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. سلف کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں. طوق بن وہب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں محمد بن سیرین, ابن سیرین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے تھے. خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے تھے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے پاس میں گیا, میری طبیعت خراب تھی. شعب الایمان کا یہ روایت ہے. طوق بن وہب کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب تھی, میں محمد بن سیرین کے پاس گیا. محمد بن سیرین نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے. تو طوق بن وہب نے کہا کہ جی ہاں میری طبیعت خراب ہے. غور فرمائیے گا, بہت معمولی چیز ہے, لیکن سلف کیسے غیبت و چغلخوری سے ڈرا کرتے تھے, میں بطور مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شعب الایمان کی یہ روایت ہے. تو ابن سیرین نے کہا کہ تم فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, اس سے علاج کروا لو. ہم نصیحت نہیں کرتے, سردی ہے, زکام ہے, بخار ہے, یا پھر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ہم اسے نصیحت کرتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, ریکمنڈ کر دیتے ہیں ڈاکٹر. لیکن پھر فوراً کہا ابن سیرین نے نہیں اس کے پاس نہیں جاؤ, بلکہ کسی اور اس کے پاس چلے جاؤ, دوسرے کے پاس چلے جاؤ, وہ اس سے زیادہ اچھا علاج کرتا ہے. پہلے ڈاکٹر سے زیادہ اچھا علاج دوسرا ڈاکٹر کرتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ فوراً ابن سیرین نے استغفر اللہ پڑھا. ابن سیرین نے استغفر اللہ پڑھا اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے پہلے ڈاکٹر کی غیبت کر دی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے پہلے ڈاکٹر کی غیبت کر دی ہے, یہ کہہ کر کے کہ اس کے علاج میں شفا نہیں بلکہ دوسرے ڈاکٹر کے علاج میں شفا ہے. دوسرا ڈاکٹر زیادہ بہتر علاج کرتا ہے. کتنی معمولی چیز ہے. ہم اپنے چاہنے والے کو ڈاکٹر ریکمنڈ کر رہے ہیں. ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کس ڈاکٹر کے پاس جائیے گا جہاں آپ کے بہترین طریقے پر علاج ہو سکے, آپ کا چیک اپ ہو سکے, آپ کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. ایک ڈاکٹر آپ کے بیماری کو ڈائگنوز کر سکے, کون سا ڈاکٹر زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. ہم یہ ریکمنڈ کرتے ہیں, یہ نصیحت کرتے ہیں. لیکن ابن سیرین جو پہلے ڈاکٹر کے بارے میں بیان فرمائے, کہا کہ اس سے بہتر علاج دوسرا ڈاکٹر کرے گا, لیکن انہیں لگا کہ میں نے پہلے ڈاکٹر کی غیبت کر دی ہے کہہ کر کے کہ اس کے علاج میں شفا نہیں ہوگا بلکہ دوسرے ڈاکٹر کے علاج میں شفا ہوگا. یہ سلف تھے جو غیبت و چغلخوری سے ڈرا کرتے تھے, اس قدر خوف کھایا کرتے تھے غیبت و چغلخوری سے. ایک شخص کہتا ہے, سیر اعلام النبلاء کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ربیع بن خیثم کے پاس 20 سال رہا. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, میں 20 سال ربیع بن خیثم کے پاس رہا, اور 20 سالوں کے اندر میں نے ان کی زبان سے ایک بھی کلمہ ایسا نہیں سنا جس کلمے کے اندر اس نے کسی کی عیب جوئی کی ہو, کسی کی غیبت یا چغلخوری کی ہو. یہ سلف تھے جو اپنی زندگی کو غیبت و چغلخوری سے ہمیشہ بچا کر کے نکالا کرتے تھے. امام بخاری کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کتاب السیر کے اندر کہ میں نے ابو عاصم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب سے میرے عقل میں یہ بات آئی ہے کہ غیبت حرام ہے, جب سے میں نے یہ جانا ہے کہ غیبت حرام ہے, میں نے اپنے دامن کو غیبت سے ہمیشہ بچا کر کے رکھا ہے, میں کبھی غیبت نہیں کرتا. وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کتاب التوبیخ والتنبیہ صفحہ 169 میں کہ میرے نزدیک, غور فرمائیے گا, بہت معمولی چیز ہے لیکن بہت اہم چیز ہے. فرمایا کہ میرے نزدیک ایک رسی بھر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر کیا ہے پتہ ہے؟ آپ کے پاس 2 فٹ رسی ہے, 2 فٹ کی رسی ہے, لیکن وہ رسی کے مقابلے میں سونا ہے آپ کے پاس اتنا لمبا. تو وہب رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک رسی بھر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر محبوب یہ چیز ہے کہ میں غیبت ترک کر دوں, میں غیبت چھوڑ دوں, میں غیبت چھوڑ دوں. یہ چیز میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے کہ میں سونا صدقہ کروں. یہ سلف تھے, یہ علماء سلف تھے جن کی وراثت آج ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے کتابوں کی شکل میں. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی کو غیبت و چغلخوری سے یوں ہی بچا کر کے نکال کر گئے. پوری زندگی انہوں نے اس بات سے خوف کھایا کہ میری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو جائے, میری زبان سے کسی کی چغلخوری نہ ہو جائے. آج ہماری اکثریت ہے, آج ہمارا سماج ہے. اگر ہم صبح کسی کی غیبت نہ کریں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا. اگر ہم رات میں کسی کی غیبت و چغلخوری کر کے نہ سوئیں تو ہمیں نیند نہیں آتی, ہماری زندگی بسر نہیں ہوتی. آج یہ ہماری سچائی ہے, ہماری حقیقت ہے.
تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، لعن و طعن کرنا. لعن و طعن کرنا. بہت کم لوگ ہیں آج کے دور میں جو کسی کو لعنت بھیجتے ہیں، کسی پر طعن و تشنیع کستے ہیں. لیکن جو بھی ہیں، جو بھی یہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے 3 روایت میں پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لعن مؤمنا فہو کقتلہ، جس نے کسی مومن پر لعنت بھیجا گویا اس نے اس مومن کو قتل کر دیا. تو کسی مومن پر لعنت بھیجنے کا مطلب ہے کہ میں نے اسے قتل کر دیا. لعنت اس قدر خطرناک عمل ہے. کسی کو میں قتل کر دوں اور کسی پر میں لعنت بھیج دوں، یہ دونوں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر بیان فرمایا ہے. اب آئیے لعنت ہوتی کیا چیز ہے اور لعنت کس طرح کام کرتی ہے. لعنت ہم بیچتے ہیں نا کہ لعنت ہو فلاں شخص پہ، لعنت ہو فلاں شخص پہ، تو لعنت کام کس طرح کرتی ہے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان العبد اذا لعن شيئا، کہ جب بندہ کسی چیز پر یا کسی انسان پر لعنت بھیجتا ہے، صعدت اللعنت فی السماء الى السماء، تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے. تغلق ابواب السماء دونها، تو آسمان کے دروازے لعنت کے لیے بند ہو جاتے ہیں. یعنی آسمانی دنیا میں لعنت کا کوئی کام نہیں ہے، آسمانی دنیا میں لعنت کو انٹری نہیں ملتی ہے. تو لعنت وہاں سے ثم تهبط الى الارض، تو لعنت زمین کی طرف آتی ہے. تغلق ابوابها دونها، تو زمین کے دروازے بھی لعنت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. تو گویا نہ زمینی دنیا میں، زمین کے اندر لعنت کو جگہ ملی اور نہ آسمانی دنیا میں لعنت کو جگہ ملی. تو لعنت پھر کیا کرتی ہے؟ ایک انسان نے کسی انسان پر اگر لعنت بھیجا تو پھر وہ لعنت کرتی کیا ہے؟ تو لعنت دائیں بائیں گھومتی ہے، اپنے لیے راہ تلاش کرتی ہے، جگہ تلاش کرتی ہے. فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا کہیں چھپ جانے کا، کہیں جا کر کے بس جانے کا، تو پھر لعنت ثم رجعت، تو لعنت اس انسان کی طرف آتی ہے جس کے اوپر لعنت بھیجا گیا ہے. یعنی میں نے اگر آپ کے اوپر لعنت بھیجا ہے تو یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد جب لعنت کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو پھر لعنت آپ کی طرف آتی. ان کان لذلک اہلا، اگر وہ انسان میری لعنت کا مستحق تھا تو ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لعنت اس کو پہنچ جائے گی. وَإِن لَمْ يَكُنْ، لیکن اگر وہ شخص میری لعنت کا مستحق نہیں تھا تو لعنت رجعت الی قائلها، لعنت واپس میرے پاس آ جائے گی. یعنی جو میں نے دوسرے کو لعنت بھیجی تھی وہ لعنت مجھے خود پڑ گئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لعنت بھیجنے سے منع فرمایا ہے. یہ کہا ہے کہ لعنت بھیجنا ایک مومن کو قتل کرنے کے برابر ہے. تو لعنت بھیجنے سے پرہیز کرنا. اگر تم اس چیز کے عادی ہو تو اپنی زبان کو اس چیز سے بچا لو، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، زبان کی آفتیں ہیں جو تمہارے لیے ہلاکت و بربادی کا گڑھا کھولتی ہیں. ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت ضروری روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت بھیجے. انسان اپنے والدین پر لعنت بھیجے. اب ذرا تصور کیجئے، ایک باپ اور ایک ماں جس نے پوری زندگی ہماری خیر و بھلائی میں لگا دی، ہماری نشو و نما میں لگا دیا، ہماری تربیت میں لگا دی، ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو اس لیے وہ کمیاں برداشت کرتے چلے آئے، ہمارے سہولت میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس لیے وہ آدھی اور ادھوری زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. ہمارے لیے سارے فیسلٹیز کو مہیا کرانے میں وہ قرض تک کی مہلک بیماری میں ملوث ہو گئے. ایسے والدین پر کوئی بیٹا یا بیٹی کیسے لعنت بھیج سکتا ہے؟ بھیج سکتا ہے؟ کیا کوئی غیرت مند انسان اپنے والدین پر لعنت بھیج سکتا؟ نہیں بھیج سکتا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، آخر ایک انسان اپنے والدین پر کیسے لعنت بھیجتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ طریقہ ذرا غور سے سنیے گا، اور بالخصوص یہ جو نوجوان لوگ ہیں میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ بغور سنیے گا. اگر اپنے والدین پر لعنت نہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو نبی نے بیان فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ، کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ انسان اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. ایک انسان کسی انسان کے باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ انسان اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. یسب امہ فیسب امہ، اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. یہی ہے والدین پر لعنت بھیجنا. لعنت ہم بیٹھ کر کے مجلس لگا کر کے اپنے ماں باپ کو سامنے رکھ کر کے نہیں کہتے کہ تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر ہلاکت ہو، تم برباد ہو جاؤ، تم نے میری پرورش ایسی نہیں کی، تمہارے لیے بربادی ہے. ایسے نہیں، یہ لعنت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پوری دنیا میں اگر کوئی مومن ہے تو وہ کبھی اپنے ماں باپ پر ایسی لعنت نہیں بھیج سکتا.
لعنت بھیجنے کی صورت کیا ہے کہ میں کسی کے باپ کو گالی دوں اور بدلے میں وہ میرے باپ کو گالی دے، میں کسی کی ماں کو گالی دوں بدلے میں وہ میری ماں کو گالی دے، در حقیقت یہی ماں باپ پر لعنت بھیجنا ہے۔ اور ایسے میں تو آج کی اکثریت اس چیز میں ملوث ہے۔ تھوڑا سا طیش آیا، تھوڑا سا غصہ آیا، تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی، فکری اختلاف ہو گیا تو ماں باپ کی گالی شروع، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑا جھگڑا شروع ہو گیا تو ماں باپ کی گالی سے نیچے کسی گالی پر اکتفا نہیں کرتے، اور اگر گالی دیتے ہیں تو ذرا سنیے روایت سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمانوں کو گالی دینا یہ فسق ہے اور مسلمانوں سے جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ دوسری روایت سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش کام کرنے والا نہیں ہوتا کھلے عام، ولا البذیء، اور مومن فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، گالی دینے والا، سب و شتم کرنے والا، دوسرے کو برا بھلا کہنے والا مومن نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی نشانی نہیں کہ تھوڑا سا طیش آیا، تھوڑا سا غصہ آیا، تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی، ہلکا سا جھگڑا شروع ہو گیا تو ہم فوراً گالی دینا شروع کر دیں، ماں باپ کی گالی دینا شروع کر دیں اور پتہ نہیں کون کون سی گالی دینا شروع کر دیں۔ یہ مومن کی نشانی نہیں، یہ غیروں کی نشانی ہے جو آپ نے لے لیا ہے، اور اسی طریقے پر آپ ہر دن نہ جانے کتنی مرتبہ جانے انجانے میں اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کی قسم اپنی زبان کی آفتوں سے بچ جائیں۔ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زبان پر قابو کرنا سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کئی مرتبہ زبان کی آفتوں سے لوگوں کو ڈرایا ہے، صحابہ کرام کو ڈرایا ہے اور مختلف انداز میں ڈرایا ہے۔ کبھی کہا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کہہ کر کے ہمیں بتایا کہ خاموشی میں نجات ہے، زیادہ بڑبولے نہ بنو، زیادہ بولنے کی عادت نہ ڈالو، ہر مجلس میں تمہیں انگلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دو لوگ بات کر رہے ہیں وہاں پر زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہو، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ دوسری جگہ بیان فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے ایک دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے وہ حقیقی مسلمان ہے۔ تیسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اگر کوئی شخص اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا وہ خاموش رہے۔ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خاموشی میں نجات ہے۔ زیادہ باتیں کرنا آپ کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، زیادہ بربولا بننا آپ کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، کہیں بھی کچھ بھی بول دینا یہ آپ کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ زیادہ بولنے والے لوگ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت بولنا آتا ہے، میں لوگوں کو خاموش کرا لیے جاتا ہوں، لوگ میرے سامنے نہیں بول پاتے۔ یاد رکھیے آپ کی یہ صفت آپ کے لیے ہلاکت کی بربادی کا گڑھا کھود رہی ہے۔ آپ اس بڑبولے پن میں پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہوں گے، کس کی غیبت، کس کی چغلخوری کر جاتے ہوں گے، کسی کی عزت اتار دیے جاتے ہوں گے۔ آپ اللہ کی قسم اپنی صفت سے اپنے آپ کو بچا لیں، ایسی خصلت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، کیونکہ یہ زبان آپ کو ہلاک کرنے والی ہے، یہ زبان آپ کو برباد کرنے والی ہے، یہ زبان آپ کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ ابن آدم کی سب سے زیادہ گناہ اگر کسی عضو سے ہوتا ہے تو وہ زبان ہے۔ ہم غیبت زبان سے کرتے ہیں، ہم چغلخوری زبان سے کرتے ہیں، ہم جھوٹ زبان سے بولتے ہیں، ہم کسی پر لعن و طعن زبان سے کرتے ہیں، ہم کسی پر طعن و تشنیع زبان سے کرتے ہیں، ہم جھوٹ زبان سے بولتے ہیں۔ غرض یہ کہ اکثر چیزیں جس میں ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ ہم زبان سے کرتے ہیں۔ اپنی زبان پر قابو کرنا سیکھیں، اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ اللہ کی قسم سماج میں بھی آپ کو سرخری ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو بلند مقام پر فائز کرے گا۔ اگر آپ نے اپنے زبان پر کنٹرول نہیں کیا تو سماج میں بھی آپ کو ہلاکت و بربادی ملنے والی ہے، سماج میں آپ بے عزت ہونے والے ہیں، سماج میں آپ لوگوں کی نظر میں گر جانے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں تو پھر آپ کا انجام آپ جانتے ہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔